سورہ قاف 26واں پارہ ہے، شروع سے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ القاف ہے، یہاں سے ایک نیا گروپ سورتوں کا شروع ہوتا ہے، جس میں تقریباً 17 سورتیں ہیں، مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ سورہ قاف جو ہے اس کا عمود وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں معاد، بعثت، مرنے کے بعد اٹھنا، اور محاسبہ ہونا، احتساب ہونا۔ فرمایا قاف والقرآن المجید، یہ سورہ قاف ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی قرآن مجد والا، عزت والا، چونکہ یہ اللہ بھی اپنے مجید ہے، المجید، تو اس کا کلام بھی المجید ہے، وہ عزیز ہے تو اس کا کلام بھی عزیز ہے، عزت والا ہے، اس کا کلام بھی عزت والا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ جب بل آیا ہے، یعنی بلکہ بات یہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ محذوف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مر کے اٹھنا نہیں، جو ہم نے یہاں موج کر لی، امیری غریبی کا مزہ چکھ لیا، بس اللہ پاک نے دیکھا ہوگا انسانوں میں کچھ تو ان کو امیر بنا دیا، کچھ لوگوں میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی تو ان کو غریب بنا دیا، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر، ہم نے پھر اٹھنا نہیں۔ فرمایا بات ایسی نہیں ہے، ان دو چیزیں ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ پہلی بات یہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والا انہی میں سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، ویسے تو سہولت کے لیے تو ہونا یہی چاہیے کہ بندہ اپنے میں سے ہونا چاہیے، اپنی قوم میں سے ہونا چاہیے، اپنا ہم زبان ہونا چاہیے، جو ہماری مثالوں کو بھی سمجھتا ہو، مثالیں دینا بھی جانتا ہو، لیکن اصولاً ہوتا عام طور پہ بستیوں میں ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام باہر کے گاؤں سے یا شہروں سے لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ تقدس جڑ جاتا ہے۔ وہ اسی گاؤں میں بکریاں ڈنگر چرا کے جب تو امام بنتا ہے تو کوئی عزت نہیں رہتی اس کی۔ یعنی اگر ڈاکٹر بھی اپنے شہر میں ڈاکٹری شروع کرے، وہ کہتے ہو فلاں مجید کمار کا پتر ہے، اس کے پاس جانا، اس کی ڈاکٹری گئی، چاہے وہ اسپیشلسٹ ہو، دنیا کراچی سے علاج کروانے آتی ہو اس کے پاس، لیکن اپنے گاؤں والوں کے لیے وہ مجید ہے، اس کا کمار کا بیٹا ہے، کہاں گئے تو مجیدے کے بیٹے کے پاس، تو کبھی اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو اصل مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا، یعنی انسانی نفسیات کی بات ہے کہ وہ اس بندے کو تو قاری صاحب کہیں گے جسے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے، ہو سکتا ہے انہیں پیچھے ڈاکے مارے وہ قتل کیے ہوئے ہوں، لیکن اپنے گاؤں کے بچے کو قاری صاحب کہتے ہوئے ان کی زبان پہ چھالے نکلتے۔ پہلا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ انہی میں سے بندہ آ گیا۔ باہر سے اگر کوئی آتا تو کہتے جی واقعی یہ ولی اللہ ہے، اپنے یہاں کے ولی اللہ کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ تقدس کا تعلق غیب کے ساتھ، آپ کسی کو نہ جانتے ہو وہ مقدس ہے۔ جب تک آپ آگ کو نہیں سمجھتے تھے آگ سے ڈرتے تھے،
اگنی دیوی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس کی دھونس میں بھی آ جو جانتا چلا جاتا ہے پھر اس کا ختم ہوتا چلا جائے. ان کے لیے پہلا مسئلہ یہ کہ وہی بچہ جو ان میں مٹھی پر کھجوریں لے کر کل تک بکریاں چراتا تھا، وہ اٹھ کے نبی بن کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری اطاعت کرنی، کوئی سوال نہیں کرنا ہے. عالم سے دلیل مانگی جاتی ہے، نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی کہ آپ کو دلیل دیں گے یہ بنا. نبی کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، لکھو بھائی. کوئی دلیل دیں جی یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں. دلیلیں ساری کلمہ پڑھنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. اب اگر دلیل مانگنی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ایمان کا جائزہ لو، تمہارا ایمان نہیں. ایمان مطلوب اسی پر ہے کہ سرنڈر کر دو. واللہ ورسولہ اعلم. حضور جب کوئی سوال کرتے تھے، عام سوال ہوتا تھا، تم غریب کس کو کہتے ہو، فقیر کس کو کہتے ہو؟ سب کو پتا فقیر کس کو کہتے ہیں. لوگ صدیوں سے فقیر کہتے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا صحابہ نے؟ واللہ ورسولہ اعلم. اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیں آپ، جانی ہوئی چیز کا بھی یہ کہہ دینا کہ آپ ہم کچھ نہیں جانتے. وہ جب اللہ پاک نے فرشتوں سے پوچھا، قالوا لا علم لنا. انبیاء سے قیامت کے دن پوچھے گا ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی تو خود ہم سے بہتر جانتا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے اس کے ہمیں کوئی پتہ نہیں. اللہ پاک کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. پہلا مسئلہ ہے. اچھا، اگر تو جعلی تقدس قائم کرنا ہو، کسی کو دھونس اور دھاندلی میں رکھنا ہو، تو پھر تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی دوسری بستی کا بندہ لے آیا جائے. اب دیکھیں، باہر سے لے کر معین قریشی آ گیا، وزیر اعظم بن گیا، کسی نے ایک زبان نہیں کھلی، اسے نعرہ باندھنا نہیں آتا تھا. آپ کو پتا ساری رات نعرہ باندھنے کی اسے کرواتے رہے مشق. آخر اس کی شلوار پر، چونکہ وزیر اعظم نے خطاب کرنا، اس کی شلوار پر بیلٹ باندھ دیا انہوں نے، نعرہ باندھنا نہیں آیا اسے. شناختی کارڈ پاکستان کا اس کے پاس نہیں تھا. 35 سال سے وہ پاکستان نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ باہر سے آیا تھا بٹھا دیا گیا. اپنے یہاں میں سے 100 کیڑے نکالتے. تو اگر تو دھونس اور دھاندلی رکھنی ہوتی کہ کوئی، تو وہ پھر بہتر یہ تھا کہ باہر سے کسی کو لے آیا جائے. لیکن چونکہ رسول نے جو باتیں کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے اس کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. جو نازل ہو رہا ہوتا ہے اس پر سب سے پہلے نبی خود عمل کرتا ہے. یہ اللہ کا اسلوب ہے. ہمارے یہاں قانون ساز جو ہوتے ہیں وہ قانون پر عمل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قانون تو ہم بنانے والے ہیں، قانون تو ہمارا بیٹا ہے، یہ عوام کے لیے بنایا گیا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس کے بنانے والے، ہم اس کے خالق ہیں. لیکن شرعی قانون سب سے پہلے نبی پر نافذ ہوتا ہے. منہ بولا بیٹا سب سے پہلے نبی کا منسوخ کیا گیا. محمد بن زید کو منسوخ کر کے زید ابن محمد کو منسوخ کر کے زید ابن حارثہ دوبارہ بنایا گیا. منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے بہو ہوتی ہے نا. جب کسی آدمی کی کوئی بہو ہوتی ہے، بیٹا طلاق بھی دے دے تو وہ سسر زندگی بھر اسے نکالے، وہ اس کا باپ ہے. جب کوئی کسی عورت سے شادی کر لیتا ہے، اس عورت کو طلاق بھی دے دے تو اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کی ماں ہو گئی. لیکن جب قانون بنا منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کرنے کا، سب سے پہلے کس کی کروائی گئی؟ نبی کی کروائی گئی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے جب ان کا نبی اس پر عمل کر لے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ شادی کی ہے نا، منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ، اور مومنوں کے لیے قیامت تک جواز ہو گیا. نبی جس بات پر عمل کر لے اس کا جواز ثابت ہو جاتا، کوئی فقہ والا اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. بات سمجھ لگی نہیں؟ ایک وہ کام ہے کہ نبی نے بار بار کیا، وہ سنت بن گیا ہے. ایک وہ کام ہے جو زندگی میں ایک ہی بار کیا ہے، آپ اسے سنت نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ نبی کا عمل ہے، اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، وہ جواز ہے. اسی لیے کسی کو آپ اس کی کسی طریقے پر اعتراض نہیں کر. وہ رفع یدین کیوں کرتا ہے؟ نبی سے ثابت ہے. ترک کیوں کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے.
سجدہ صاحب یوں کیوں کیا؟ نبی سے ثابت ہے. اور یوں کیوں کیا؟ یہ بھی نبی سے ثابت ہے. ثنا یوں کیوں پڑھی ہے؟ یہ نبی نے پڑھی ہے. اور یوں کیوں پڑھی ہے؟ یہ بھی نبی نے پڑھی ہے. جب نبی کسی کام پر عمل کر لیتا ہے وہ قابل مذمت نہیں رہتا، اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی. آج جو لوگ اپنی اپنی فقہ کے تعصب میں مبتلا ہو کر دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ اصل میں نبی پر اعتراض کرتے ہیں. جب کوئی فعل نبی سے ثابت ہو جائے آپ نہ کریں، آپ دوسرا کریں، لیکن آپ اس پہ اعتراض مت کریں. حضور نے ایک ہی حج کیا، تو نبی نے چونکہ عمل کرنا ہوتا ہے لہذا نبی کا کریکٹر معلوم ہونا چاہیے تاکہ کل کوئی اعتراض نہ. آج تو چلیں جی بات ہوگی، لیکن بعد میں اگر نبی چلے گا اور بعد میں کوئی اعتراض آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ انبیاء پہ جو آتی ہے وہی وہ 40 سال کے بعد آتی ہے. تو انہوں نے جب کوئی صفحہ پہ حضور کھڑے ہوئے تو آپ نے وہاں کیا پیش کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا نا، کیف وجدتمونی. ایک سوال تھا، تم نے مجھے کیسا پایا بتاؤ. صاحب نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھے انسان کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو ہوگی نا تمہارے ساتھ معاملات کی بات. اب اگر میں تمہیں یہ کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو ان کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لشکر کوئی نہیں، لیکن ہم آپ کی بات مان لیں گے. کیوں مانیں گے؟ کہا ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، آپ کی بات پر اعتبار کریں گے، اس لیے کہ آج تک ہاں آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا. ہمیں تجربہ نہیں آپ سے کہ آج تک آپ نے کوئی بات جھوٹی کہی ہے. اس علم کی بنیاد پر ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے. آپ دیکھیں، آپ جب گلاس میں پانی سے بھرے گلاس میں چمچ ڈالتے ہیں یا پینسل ڈالتے ہیں ٹیڑھی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ آپ کیوں جھٹلا دیتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی نہیں ہے؟ اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو پتا تو نظر آ رہی ہے ٹیڑھی، لیکن ٹیڑھی ہے نہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ پہاڑی کے پیچھے ہمیں پتا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ادھر لشکر کوئی نہیں، ادھر ہی سے تو ہم آئے ہیں ابھی، لیکن ہم اپنے علم کی بنیاد پر آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، اس لیے کہ ہمارا علم یہ کہتا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس بنیاد پر قرآن کھڑا ہے. اب وہ شخص جب یہ کہتا ہے، جس کے دشمن بھی کہتے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، وہ شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لکھو اسے، ماننا پڑے گا. اللہ کی آواز کسی نے نہیں سنی تو پھر اس کو قرآن کی حیثیت سے لکھنا پڑے گا یا آپ کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا. عدالت میں جب گواہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو وکیل صفائی ہوتا ہے، وہ جو دفاع والا ہوتا ہے، وہ گواہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اس نے جھوٹ بولا تو فلاں جگہ اس نے دیکھا جی یہ جعلی فلاں چیز بنائی ہوئی ہے. اگر وہ سچے ثابت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ اس کو رد کرنے کے لیے آپ کو ان کو پھر جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ ممکن نہیں. تو اس لیے نبی کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے کردار. یہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا. یعنی خود حضور کے چچائے چچے اور تائے اس لیے ایمان نہیں لائے کہ کل تک یہ ہماری گود میں کھیلا ہے، آج ہم اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، جی جی کریں ہم اس کو. اصل مسئلہ ان کے لیے یہ بن گیا تھا. حضرت عباس کا بھی ایمان لائے بدر کے بعد، بدر میں جنگی قیدی بنے تھے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے کہا کہ بھائی کون میرا بھائی بنے گا، اس دعوت میں میرا ساتھ دے گا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے جی آپ نے فرمایا کہ وہ میرا ساتھی بنے اور سردار بنے، یعنی جو میرا ساتھ دے گا اللہ پاک اسے سردار بنائے. اس پہ جو مجلس میں بیٹھے ہوتے انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ لو بھائی اب تم اپنے بیٹے کے تابع ہو گے، تمہارا بیٹا جو ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا میری آنکھیں دکھتی، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو چونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی، 10 سال کے تھے، تو اس پہ ایک کہا، یعنی بڑوں کی سرداروں کی مجلس ہو رہی ہے، اس میں کوئی بندہ نہیں بول رہا، ایک 10 سال کا بٹا اٹھ کے کہتا جی میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو ہنسی تو نکل جائے گی نا ان کی. اس پہ انہوں نے کہا لگایا. اچھا، یہ بات ابو طالب نے بہت فیل کی، محسوس کی. اس کی ایک وجہ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اگر پلتے نا تو پھر اور بات تھی. ان کو 40ویں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے اپنے گھر، علی پلے ہیں حضور کے پاس. جو بچے حضرت ابو طالب کے پاس پلے ہیں وہ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے، نہ ام ہانی
نہ عقیل اور نہ طالب. طالب بدر میں مارا گیا تھا، وہ بھی لڑنے گیا تھا. عقیل نے حضور کے مکانوں پر قبضہ کر لیا تھا، حضرت خدیجہ والے پر بھی اور جو والد عبداللہ کا تھا اس پر بھی. یہاں تک جب حضور نے مکہ فتح کیا اور آپ گئے مکے میں تو بھی اس نے قبضہ نہیں چھوڑا عقیل نے. تو انہیں بڑی چیز چبھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ میں اب 10 سال کے بچے کے تابع ہو جاؤں گا. انہوں نے تانا دیا، لاؤ بھائی تم اپنے بھتیجے پر ایمان لے آؤ اور پھر اس کے تابع ہو جاؤ اپنے بیٹے کے. ویسے بھی حضور ان کے بھتیجے لگتے تھے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بڑی مسئلہ ہوتی ہے بڑوں کے لیے. یعنی اپنا ہی باپ اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتا، وہی بیٹا اس کا ملک کا گورنر بن جائے اگر کسی صوبے کا تو پھر تو وہ اس کا احترام کرے گا. وہی بیٹا اس کا امام مسجد یا کچھ اور بن جائے تو باپ کو تمہیں کیا پتا ہے، بندوں میں کہہ دے گا. بندے جا کے کہنا کہ وہ مولوی صاحب نے، کون سے مولوی صاحب نے، آپ کے بیٹے، اسے کیا پتا ہے. یہ مسئلہ ان کے ساتھ بن گیا ہے چونکہ حضور ان کے بھتیجے لگتے تھے، رشتہ داریاں تھیں. ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. وہ بکریاں چراتے چراتے سے کہاں سے علم آ گیا. لوگ یہی کہتے ہیں نا، آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں. وہ سند کیا کون سی ہے؟ مولانا مودودی کوئی عالم ہے؟ سند کیا اس کے پاس؟ لوگوں کے پاس علم کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دو اسے، چاہے ساری زندگی مدرسے میں جوتے کھاتا رہے. وہ سند آئی نہیں کہ اب اسے 7 قتل معاف ہو گئے، جو مرضی ہے فتنہ اٹھا دے. خدائی اختیارات اسے مل گئے، وہ سارے اس پر لکھے، اس سند پر. کیا یہ سندیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی؟ اوپن ذرائع ہوتے تھے. امام بخاری کے پاس کہاں کی سند تھی؟ وہ رات ایک گاؤں میں ہوتے تھے، دوسری رات دوسرے گاؤں میں ہوتے تھے. سندیں چلی کب ہیں؟ امام بخاری کے پاس کوئی سند نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے فلاں سے بھی سنا ہے، انہوں نے فلاں سے بھی سنا ہے. جس سے سنا ہے وہ کون تھے؟ وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، وہ بھی اونٹ چرانے والے تھے، وہ بھی کوئی مفتی نہیں تھے، ان کے پاس بھی کوئی سند نہیں تھی. راویوں کے پاس کیا سند تھی؟ امام اعمش کے پاس کیا سند تھی؟ علم سنے سے ہی چل رہا تھا نا. اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس سے اس نے سنا. اسی طرح علم آتا ہے. جن کے اب نکاح نامے، یہ سندیں کب سے چلی نکاح نامے؟ جب جس کے پاس نکاح نامہ نہ ہو، نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ نہ ہو، نکاح نہیں ہوتا. کہیں شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو حکومتوں کے قانون ہے. انہوں نے اپنے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، ایک ریکارڈ رکھنا ہے انہوں نے. یہ ان کی مجبوری ہے، علم کی مجبوری نہیں ہے. ہم نے اس کو علم کی مجبوری بنا دیا ہے کہ ہمارے مدرسے سے سند لے گا تو پھر اسے 7 قتل معاف ہے. پھر بے شک وہ انسانوں کو ذبح کرتا پھرے، پھر جائز اس لیے کہ ہمارے مدرسے کی سند ہے اس کے پاس. جن کے پاس، کیا حضور کے زمانے میں حضور کے پاس اپنی بیویوں کے نکاح نامے تھے؟ صحابہ کے پاس تھے؟ نکاح نامہ کوئی چیز نہیں. اس کی شرائط پوری ہونی چاہیے، گواہ موجود ہونے چاہیے، ایجاب و قبول ہونا چاہیے، وہ نکاح ہے. یہ حکومتوں کی مجبوری ہے. اسی طرح یہ جو مدرسوں کی اسناد ہیں یہ مدارس کی مجبوری ہے تاکہ وہ ریکارڈ رکھیں کہ فلاں کے پاس پڑھ کے گیا ہے. یہ علم کی مجبوری نہیں ہے. لیکن ہم نے اسے بنا دیا ہے باقاعدہ. اب اس کے بیریئرز بن گئے ہیں، جس طرح صوبوں کے صوبائیت جس طرح، اسی طرح کا بن گیا معاملہ. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پہلا اعتراض ہے. لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اتنی عظیم کتاب بکریاں چرانے والے پر نازل ہو گئی. کوئی عظیم بندہ اللہ پاک کو نہیں ملا، کوئی پرسنالٹی والا کوئی لیتا جس کا باپ دادا جو ہے وہ پیسے نہ. یہ وہی سائیکی ہے نا جو فرعون نے کہا تھا، لاؤ بھائی اللہ کو رسول بھی ملا ہے تو وہ ملا ہے کہ جو بکریاں چراتا. ڈنڈا لے کے آ گیا، وہ بکریاں چراتے چراتے ڈنڈا پکڑا، آ گیا، کہتا میں اللہ کا نمائندہ ہوں. کہتا یا قوم الیس لی ملک مصر وھذہ الانہار تجری من تحتی. اے میری قوم، کیا یہ ملک مصر اور اس کے اندر بہتی نہریں میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین. میں اس سے، مہین کا مطلب ہوتا ہے بے وقت آدمی، لے مین. ماء مہین ہے نا، خلقکم من ماء، الم نخلقکم من ماء مہین. ہم نے تمہیں بے وقت پانی سے پیدا نہیں کیا. اس کی کیا ویلیو؟ یہ وہی چیز ہے. ام انا خیر. اللہ کو رسول اگر چاہیے تھا
تو میرے اوپر نازل ہوتے فرشتے کے پر جلتے تھے، اور میرے اوپر نازل ہوتا راتوں رات پورے مصر پر نافذ کر دیتا میں. یہ وہ سائیکی ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. طائف اور مکے میں سردار بڑی بڑی پگڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو ان میں کوئی نظر نہیں آیا نازل کرنے کے لیے، ایک یتیم پر نازل کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ پہلا اعتراض تھا. تو پتہ چلا کہ انہیں قرآن پر اعتراض نہیں، انہیں اعتراض کس پر ہے؟ جس پر نازل ہوا اس بندے پر. یہ پہلا، یعنی قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں. یہ پہلی بات، ان ھذا لشیء عجیب. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ پہلا اعتراض ہو گیا. اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے. یہ دوسرا اعتراض شروع ہوا. پھر ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، وہ کہتے ہیں کہ جب مولوی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو پھر اسے اللہ سے ڈراتا ہے کہ قبر میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور حشر میں یہ ہوگا اور جہنم میں یہ ہوگا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دیر یہ قسم کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب جان کا زور نہیں چلتا. وہ جو بچہ کمزور ہوتا ہے نا، جب اسے کوئی مار پڑتے تو کہتا پتر تم آنا میرے محلے میں. وہ کہتے مولوی یہی کہتا ہے کہ یہاں تو تمہاری چلتی ہے نا، بس تم آنا ادھر اللہ پاک وہاں تو ہم گڈ بکس میں نا. ایسا نہیں، یہ بات وہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، پھر یہ کہتے ہیں تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا اور تمہیں جزا اور سزا ملے گی اس چیز کی. اذا متنا وکنا ترابا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ باڈی محفوظ رکھی جاتی ہے تو چلو بندہ کوئی دھکا شکا مارے تو سٹارٹ ہو جائے بندہ، پھر بھی ہے وہ مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. اس نے لائی تھی نا، وہ لا کے مٹی اس نے اپنے والد کی، عتبہ نے لا کے اسے اپنے ہاتھوں سے اس نے ایسے کر کے پھونک مار کے حضور کی طرف اڑایا اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو، یعنی جو تم تعلیم لے کر آئے ہو ہمارے پاس، جو فلسفہ وہ یہ ہے کہ یہ مٹی اب اٹھے گی دوبارہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہ مٹی بھی اٹھے گی اور تو بھی اٹھے گا اور تم دونوں جہنم میں جاؤ گے. سورہ یاسین میں اس کا جواب دیا ہے کہ انسان کو دیکھتے ہو کہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور بھربھری ہڈیاں ہو جائیں گے ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے. تو فرمایا جب ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تھا اس وقت اسے پتہ نہیں، ہم نے تخلیق کیا تھا. تو جب تخلیق کیا تھا تو اس کا مادہ کہاں تھا؟ ہم نے وہ مادہ کریٹ کیا تھا. کیا وہ مادہ ختم ہو گئے، ہمارے اختیارات ختم ہو گئے ہیں؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا پھرتا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بھر جائیں گی. قُلْ أَنشَأَهَا الَّذِي خَلَقَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہ بنائے. پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے نا، بندے کے پاس نقشہ نہیں ہوتا، جب ایک چیز بن جاتی ہے. یہ کہتے ہیں ذالک رجع بعید ہیہات ہیہات لما توعدون. ایک جگہ وہ کہتے ہیں، ایک بندہ ان کا خطاب کرتا ہے، قوم کو سمجھاتا ہے کہ یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراوے دیتا ہے، انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ تمہیں ڈراوے دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور کھوکھلی ہڈیاں بن جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. ہیہاتا امپاسبل امپاسبل لما توعدون، جس کی یہ تمہیں ڈراوے دے رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا. ڈرو مت کہیں اس کے ڈراوے میں آ کر مسلمان مت ہو جانا. یہ وہی چیز ہے ذالک رجع بعید، یہ تو دور دور تک عقل میں آنے والی بات نہیں. اب اللہ پاک نے جواب دیا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے کہ زمین ان میں سے کیا کم کر رہی ہے. نقص کہتے ہیں نا اردو میں، آپ کسی چیز میں نقص، کسی چیز میں کمی ہوتی ہے جسے ہم نقص کہتے ہیں. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ آج دوسرا دن ہے، ڈیڈ باڈی میں سے خون نکل گیا ہے، تیسرا دن ہے، آنکھیں ابل کر باہر آئی گئی ہیں، ناک میں سے کیڑے نکل آئے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کیڑے کھا گئے ہیں، اب کیڑے بھی مر گئے ہیں. ہم نے ہر چیز ہمارے علم میں ہوتی. تمہارے بدن کا ذرہ ذرہ ایک ایک جو ہے وہ جین سب ہمارے علم میں ہوتے. بن جائے گا جب بنانا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے.
اس کا حساب ہمارے پاس موجود ہے. اصل میں اس زمانے میں تو حساب رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہر چیز کا بیک اپ موجود ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہا ہم نے تمہارا بیک اپ رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو دوبارہ ڈبل کلک کرنا، ریسٹور ہو جاؤ گے تم. انما ہی زجرۃ واحدہ، بس میں نے ایک جھڑکی دینی ہے. فاذا ہم بالساہرہ، تم سارے جاگ کر بیٹھ جاؤ گے. فاذا ہم قیام ینظرون، یعنی میں نے کوئی مشینری نہیں لگانی، ایسا نہیں پہلے تمہاری مائیں بناؤں گا پھر تم 9 مہینے رہو گے پھر تم، ایسا نہیں. ماں سمیت باپ سمیت دادا سمیت سارے اٹھ کے قبر میں سے کھڑے ہو جاؤ گے سر جاڑتے ہوئے. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو کھڑا کرنا، تخلیق کرنا اور پھر دوبارہ اٹھانا، اس میں میرا کچھ نہیں لگے گا سوائے اتنا جتنا ایک جان کو میں پیدا کرنے میں لگاتا ہوں. یعنی تم اگر خربوں بھی ہو، ٹریلینز کی تعداد میں ہو، میرا کون نہیں خرچ ہونا ہے. اور تم ایک جب پیدا ہوتے ہو تو بھی میرا کون نہیں خرچ ہوتا. وہ دکاندار ہے نا، روز 20 25 درہم جا کے جمع کرواتے ہیں، 5 روپے کے، 10 روپے کے، 20 روپے کے، تو بھی کیا کرتے ہیں، سائن کروا کے جمع کرواتے ہیں. اور جب اسی کو 25 30 لاکھ 1 ملین میں لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سائن ہی کرتے ہیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کون کہنا ہے. سورہ یاسین میں یہی جواب دیا نا، انما قولنا اذا اردنا شيئا ان يقول له کن فیکون. کن مکمل نہیں ہوتا کہ وہ ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے امرہ بین الکاف والنون. اس کن 2 لفظ ہے نا، کاف اور نون، یہ 2 حرف ہیں. فرمایا امرہ بین کاف والنون، ابھی نون مکمل نہیں ہوتا کہ فیکون وہ ہوا ہوتا ہے. یہ ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس بیک اپ ہے، وہ کتاب ہے جس میں تمہارا سارا ڈیٹا موجود ہے. ہم عالم مثال میں ہماری ایک کاپی بیک اپ موجود ہے. جیسا جیسا ہم یہاں کرتے ہیں وہاں تصویر بنتی ہے ہماری، اور وہ تصویر اصل میں ہم بنا رہے ہو، یہ تو اللہ نے بنا دی ہے نا. ہم جو بنا رہے ہوتے ہیں اس میں تو جو فطرت ہماری ہوتی ہے وہ تصویر بن رہی ہوتی ہے. وہ جو باندر بنائے تھے اللہ پاک نے، بنی اسرائیل والے، اسی کو نافذ کیا تھا. عالم مثال کو ان پہ نافذ کر دیا تھا. ان کی حرکتیں بندروں والی تھیں، اللہ پاک نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا یہاں. کونوا قردۃ خاسئین. اس لیے کسی بندے کی اگر عادتیں کتے والی ہیں تو اس کی وہاں جو تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ جب بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایورا جو ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اوپر تو کتا بیٹھا ہوا ہے. وہ بندہ بے شک کتنا مذہبی نظر آتا ہو، لیکن وہ دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی عادت، اس میں لالچ بہت ہے، اس میں فلاں چیز، یہ خوری بہت ہے، کینہ بہت ہے اس کے اندر. وہ ساری بیماریاں بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ، اس کا علاج یہ، اس کا علاج یہ ہے، جن کی نظر عالم مثال پر ہوتی. تو اسی طرح جب یہ کہا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تو یہاں دوسرا مسئلہ بھی حل ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عذاب قبر نہیں ہے، آپ کے سامنے سب کچھ سڑ جل ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو تم بتاتے ہو کہ جی قبر پسلیاں دباتی ہے اور قبر میں فلاں ہوتا ہے اور قبر جو ہے حفرۃ من حفر النار، آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یا ریاض من روضۃ الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. تو یہاں کہاں سے نظر آ، یہاں تو بدبو ہے، ہڈیاں ساری. کہا یہ گیا کہ جہاں پر روح رکھی جاتی ہے سجین یا علیین میں، 2 ہی مقام ہے. رجسٹر کروائی جاتی ہے جا کے، پھر کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. رجسٹر ہے. روح جب لیتے ہیں جا کے جمع کرواتے ہیں کہ جی یہ ہے اور یہ اس کا ڈیٹا ہے، اور یہ ہمارے تجزیے کے مطابق یہ سجین. سجین آپ کو پتا ہے سجن کو کہتے ہیں، قیدی کو سجین کہتے ہیں. وہ روح قید ہوتی ہے، اس کی صلاحیتیں بڑی محدود ہوتی ہیں، وہ قید کر دی جاتی ہے. جو علیین میں ہوتے ہیں چونکہ وہ قیدی نہیں ہوتے، لہذا ان روحوں کی ایکسس، دوڑ وہاں رہ کے بھی کافی ہوتی. یعنی روح اس بدن میں جب رہتی ہے تو اس مٹی کی وجہ سے محدود اس کی قوتیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں. جن بھی جب اس میں آ جائے تو جن بھی، یعنی آپ اس کی انگلی پکڑ لیں نا یہ یہاں پہ تو چیخیں مارتا ہوں، کیونکہ کسی نے ٹچ نہیں نا کہ جن کو آپ چھوئیں تو کوئی اثر نہیں نہ ہوتا. جب وہ کسی ایسی ہستی میں چلا جائے کہ جس میں وہ پکڑا جائے،
صرف آپ اس کی انگلی پکڑ لیں تو وہ چیخیں مارتا، منتیں کرتا کہ نکلنے دو یہاں سے. اس لیے تو جہاں بھی روح رکھی گئی ہے، جو روح وہاں محسوس کرتی ہے، اس کے بدن کا ایک ذرہ پاکستان میں، دوسرا امریکہ میں، تیسرا برطانیہ میں ہو، بیک وقت وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ عذاب میں ہے تو عذاب کو ہر جگہ اس کا. اب کتنی سمیں آپ دیکھیں، ایک کمپنی ہے اگر کمیونیکیشن کی، کتنی سموں کو بیک وقت ڈیل کرتی ہے. آپ اتصالات پاکستان میں کال ماریں، جا کے اتصالات وہاں جا کے لگتی ہے. ملینز کو کرتے ہیں نا وہ ڈیل. یہ انسان کی تخلیق ہے. اللہ پاک ان ذرات کو، یہ اس روح کا سارا سلسلہ، وہ کہیں بھی چلے جائیں، وہ جہاں بھی اس کا بدن ہوتا ہے، وہ بدن اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہے، وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے. اب چونکہ ہم اسے قبر میں اتارتے، اس کے ذرات وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں محسوس کرتے ہیں. اگر اسے جلا دیا جائے، جیسے ہندو جلا دیتے ہیں، اور بہا دیا جائے اور کچھ سمادھی بنا کے دفن، جہاں جہاں وہ تقسیم ہوا ہے وہ وہاں اس چیز کو محسوس کرے گا، خوشی کو بھی، غمی کو بھی، عذاب کو بھی، اور وہاں پہ جو اس کو جس اس میں رکھا گیا ہے وہ اس چیز کو محسوس کرے گا. اس میں اللہ کی قدرت پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر کیسے کرے گا؟ اگر کوئی کسی کو سمجھائے کہ یہ کمیونیکیشن کمپنیاں کیسے ڈیل کرتی ہیں سموں کے، اب کیسے سمجھائیں گے اسے جب تک کہ اس فیلڈ کا ماہر نہ ہو؟ اب ہمیں سمجھ لگنا شروع ہو گئی ہے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر پوری الماریاں اس کی لائبریری کی بھری ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح بندے کا ایک ہوگا، وہ کارڈ ہوگا، اس میں سارا کچھ موجود ہوگا. وہ کارڈ جس میں ڈال دیں آپ، وہ چلنا شروع ہو جائے گی. اگر اللہ نیا بھی بنائے تو میموری کارڈ اس میں رکھنا ہے، وہ سارا اسی میں، کلپ سارے اسی میں ہوں گے. لیکن چونکہ اس بدن نے مدد کی ہے، سزا بھی یہ ساتھ میں بھگتے گا. اس کی بہت ساری مثالیں حدیث کی کتابیں میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قبر کے پاس سے گزرے، بلکہ دو قبروں کے پاس سے، اور آپ کا خچر بد کا، تو عذاب ان قبروں میں محسوس کیا جا رہا، تو خچر بد کا ہے نا، روحیں کہیں بھی تھیں، عذاب کا نزول تو وہاں ہو رہا تھا نا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 15 شعبان کی رات تھی، تو قبروں پہ جا کے کیوں آپ نے دعا پڑھی؟ اپنے حجرے میں ہی پڑھ سکتے. اللہ وہاں نہیں تھا، وہاں نہیں سنتا حضور کے حجرے میں؟ قبروں پہ جا کے دعا کرنے کا کیا مقصد تھا حضور کا؟ آپ کیوں گئے شہدائے احد کی قبروں پر، اور وہاں جا کے آپ نے ایک ایک قبر پہ کھڑے ہو کے الوداع کہا انہیں اپنی وفات سے پہلے؟ قبر کا کوئی تعلق ہے نا. تو وہ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب چونکہ قیامت کے دن ہوگا، تو اس سے پہلے سزا کا کیا تعلق ہے؟ جو سب سے بڑا وہ ویلڈ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب حساب کتاب قیامت کو قائم ہونا ہے تو سزائیں تو قیامت کو سنائی جائیں گی، یہ درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حساب کتاب کچھ لوگوں کا ہوگا، کچھ لوگوں کا قیامت کو نہیں ہوگا. ان کا عذاب ان کی جان نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے، اور قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں داخل کر دیے جائیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن نہیں کریں. یہ ہم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، خیر زیادہ کی ہے، شر زیادہ کی. کافر جو ہے اس کا وہ نہیں ہونا، اس کا تو جب ایمان ہی نہیں ہے، پاسپورٹ ہی نہیں، ویزا کہاں لگائیں گے؟ ماتھے پر. ایمان پاسپورٹ ہے، اس ایمان کی بنیاد پر خیر اور شر لکھی جاتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں، کفار جو ہیں، مشرک جو ہیں، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ تو مرتے ہی جان شروع. قرآن حکیم بار بار کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش نبی آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب فرشتے کافروں کو جو ہے وہ وفات دے رہے ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، نکالو جہنم.
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی آپ کاش وہ منظر دیکھیں جب یہ ظالم یعنی مشرک جو ہے یہ جان کنی کے عالم میں ہوتے ہیں. فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بڑا رسوا کن عذاب ملے گا. یہ جان نکلنے کے ساتھ، یعنی جب اسرائیل جب ڈیلیگیشن ترتیب دیتے ہیں، چونکہ وہ وکیل وزارہ ہیں موت کے، الذی وکل بکم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہو کہ تمہیں وفات دیں گے ملک الموت جن کو تمہارا وکیل بنایا گیا، ڈیتھ منسٹری کے وہ وکیل وزارہ ہیں. اللہ یتوفی الانفس، اللہ جان یعنی وفات اللہ دیتا ہے، اسرائیل اس کے بہاف پہ کام کرتے ہیں، اور وہ فائل دیکھ کر بندے کی تو ڈیلیگیشن تجویز کرتے ہیں کہ کون کون فرشتہ کس قسم کا فرشتہ جان لینے جائے گا. وہ ڈیلیگیشن آتا ہے اور پھر مارنے والوں ساتھ وہ سارے پورے لے کر آتے ہیں، ہتھیار سارے ساتھ لے کر آتے ہیں، کٹ پوری. اور پھر وہ قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ وہ مارتے ہیں اور جان پیچھے کھینچتی ہے اور فرشتے آگے کھینچتے ہیں. اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی جان نکلتی ہے تو اس کا حال تمہیں پتہ کیا ہوتا ہے کہ کانٹے دار جاڑی پر پرانا کپڑا پھینک کر جب اسے کھینچا جائے تو جو اس کا حشر ہوتا ہے وہی اس کا ایک ایک جوڑ پر روک کر اس کو مارا جاتا ہے اذیت کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور وہ سموم کا ہوتا ہے، سٹیم کا، اور جب اس کی جان نکلتی ہے تو اس میں لے لیتے ہیں اس کو، اور تمہارے کفن سے پہلے اس کو کفن دے دیا جاتا ہے. تم اب اسے 31 توپوں کی سلامی دو، گارڈ آف آنر پیش کرو، برف خانے میں رکھو، لیکن اس کو اس کا کفن مل گیا ہے، وہ ہاٹ پاٹ میں رکھ لی گئی ہے. اسی طرح جنتی کے بارے میں کہا کہ جان کنی کا جب عالم ہوتا ہے اور تکلیف تو ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ. سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو فرشتے ان کو جیسے مرتے ہوئے آدمی کے ارد گرد رشتے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے اس کو گھیر لیتے، آپ کو نظر نہیں آتے اس کو نظر آ رہے ہوتے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. فکر مت کرو کوئی، بس تھوڑی سی تکلیف آگے جنت تمہارا انتظار کر، بھی چلتے ہیں بس بالکل یہاں سے فارغ ہوتے ہیں چلتے ہیں وہاں پہ جو تم سے وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. بھائی تم اکیلے مسجد نہیں جاتے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ جایا کرتے تھے، تمہیں پتہ ہے ہم بھی وہاں تمہارا ساتھ رہتے تھے، فلاں کرتے تھے. وہ اب اس کو باتوں میں انہوں نے لگایا ہوا ہے اور ادھر کام جاری، ساتھ ساتھ جان نکل رہی ہے. وفی الآخرہ، ہم آخرت تک تمہارے ساتھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے تم اکیلے نہیں ہو. ما فی خوف انا معک یا اخی. اچھا یہ ان کا تسلی ہو جاتی ہے نا، چلو یہ ادھر کے بندے. کسٹم والا جب ساتھ لگ جائے تو بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، کام نکلے گا، اندر کا بندہ ہے. باہر والے تو دور سے ہی ہاتھ ہلاتے ہیں نا، تو اپنے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں، فرشتے تسلی دے رہے تھے کہ فکر مت کرو، ہم مسجد میں بھی تمہارے ساتھ جاتے تھے، ہم آخرت تک تمہارے ساتھ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے دوست تھے، آخرت میں وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. اب وہ اسے کہیں گے کہ وہاں اس جنت میں تمہارے لیے بڑے بڑے منظر ہیں. بھائی کیا تم کھاتے ہو، ہمیں پتہ ہے کیا تم کھاتے ہو، وہاں بھی تم یہ بھی ملے گا. یہ اب جنت کی تفصیل شروع ہو گئی ہے اور کہا گیا کہ جنت کا نقشہ اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اسی میں کھویا ہوتا ہے. لائیو جب جنت سامنے آ جائے تو وہ اسی میں کھویا ہوتا ہے کہ اس کی جان کو نکال لیا جاتا ہے. ادھر وہ فرشتے مار رہے ہوتے ہیں اور جہنم کا نقشہ سامنے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ادھر سے فارغ ہو کے ادھر جانا ہے تم نے. کہا کہ وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اسے پتا ہے یہاں سے جان چھوٹے گی تو آگے یہ حال ہے، آگے ادھر جانا ہے، اور اسی حال میں اس کی جان نکالی جاتی ہے. تو عذاب تو اپنی جگہ عالم برزخ کا جو عذاب ہے، یعنی ضروری نہیں کہ روح قبر میں مقید ہو، روح جہاں بھی ہو. اتصالات کا دفتر میرے موبائل میں نہیں ہے،
لیکن سارا سسٹم یہاں موجود ہے، کال ہوتی بھی ہے، ریسیو بھی ہوتی ہے، بیلنس چارج ریچارج بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے، سارا کام ہو رہا ہے نا، وہ سب کچھ قبر والے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب ہم جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اتنی افراتفری کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن وہ جو حساب کتاب ہونا نا وہ اپنی جگہ کا، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر فوری طور پر پھینٹی لگائی جاتی ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ حق کو ماننا نہیں چاہتے، اور باقی سارے بہانے ہیں، باقی سارے بہانے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اندر سے اس حق کو جھٹلا چکے ہیں، اب اس کے لیے بہانہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈتے ہیں، اگرچہ وہ کتنا بھی نامعقول ہو تو وہ بہانہ کرنا ان کا کام ہے۔ لما جاءہم، حالانکہ وہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، فہم فی امر مریج، تو وہ اب مکس اپ ہو گیا خیالات ان کے، کبھی کہتے ہیں مان لیں، کبھی کہتے ہیں اب ساری تھوڑی مانی جا سکتی، یعنی یہاں تک تو ہم مان لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سود مت کھاؤ اور یہ فلاں کام مت کرو، یار یہ اتنا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر اسے پتہ ہوتا، ابو جہل کو یہ اس پیکج کا پتہ چل جاتا کہ میں کلمہ پڑھ لوں اور مرضی میں اپنی کرتا رہوں، سود بھی چلتا رہے، چوری بدماشی بھی چلتی رہے، دو نمبری بھی چلتی رہے، میں جا کے وہاں چڑھاوے بھی چڑھاتا رہوں لات منات پر، تو وہ سب سے پہلے مسلمان ابو جہل ہوتا۔ اسے پتا تھا کہ یہ جو لا ہے نا، اس لا کا مطلب کیا ہے، چونکہ ہم عربی جانتے کو نہیں، لہذا ہماری لا بھی صرف اسی طرح سے کاغذ پر لکھی ہوئی فوٹو کاپی پڑی ہوتی۔ یہ لا بہت بڑی چیز ہے، یہ لا بہت، اصل میں جو لا میں نقص ہے نا وہ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے۔ یہ لا تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، ہر اختیار کی، ہر پسند ناپسند، اب میں وہ پسند کروں گا جو میرا رب پسند کرے گا۔ اس کو کسی نے کہا کہ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا ہے، یہ ہے اصل چیز، جس حال میں وہ رکھے گلا نہ پیدا ہو، یعنی اس نے دل پہ نظر رکھی ہوئی، آزما کے دیکھتا ہے، کہیں دے کے دیکھتا ہے، کہیں لے کے دیکھتا ہے، جسے دے کے دیکھتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور پھر جتلائے گا قیامت کے دن، کہے گا میں فلاں دن تیرے گھر کے دروازے پہ آیا تھا اور تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، بندہ کہے گا اللہ پاک تو تو نہیں ہے، میں فلاں بندہ آیا تھا کہ نہیں، اس کے ساتھ میں تھا، کیوں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ سائل اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ پر رکھے جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیتی تھی خوشبو لگا کے دیتی تھی اس درہم کو، کہ اللہ کے ہاتھ پہ پڑتا ہے، فلاں دن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، اللہ تو کھلاتا ہے، تو کھاتا نہیں، فلاں بندہ بھوکا تھا تمہیں پتا تھا تو نے کھلایا کیوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایک صاحب نے اپنے بزرگوں کی ہسٹری لکھی تھی، اپنے دادا کی غالباً انہوں نے بات لکھی تھی، کوئی مفتی صاحب تھے انہوں نے، کہ انہیں بڑا شوق ہوتا کہ جی ہم نے فلاں چیز کھانی ہے، انگور لے آؤ یا لوکاٹ لے آؤ یا کوئی چیز جو ان کی پسند کی ہوتی، میں ہم لے کے آتے تو وہ اسے کہتے تھے اس کو ٹھنڈا کرو، اچھا بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے چیز تو اتنی دیر اندر وہ کیمیکل شروع ہو جاتا ہے نا، تیاری ایپیٹائزر کے بھائی ابھی ہوگا تو کھاؤں گا، کہ جب وہ تیار ہو جاتا ہم لاتے تو وہ اس کو دیکھتے رہتے اور پھر کہتے کہ یار یہ نا فلاں کو دے آؤ، کوئی غریب جو بھی ان کے محلے میں تھا، کہتے ابا آپ اتنے شوق سے منگاتے ہیں کھاتے کیوں نہیں، کہتے بیٹا اس کی ویلیو جو ہے نا وہ صرف اتنی ساری ہے جتنی یہاں سے لے کے میرے منہ تک اس نے جانا ہے، یہاں سے اندر نکل گئی تو گندگی بن گئی، اس کی قیمت تبھی تک ہے جب تک اس کا سفر یہاں سے یہاں تک ہوتا، بیٹا اس کو گندگی بنانے کی بجائے سے محفوظ نہ کر، اچھی لگتی ہے نا مجھے، ہم اسے محفوظ کر لیتے، اب وہ غریب کے پاس چلی گئی نا تو اب یہ اس دن مجھے ملے گی جس دن گندگی نہیں بنے گی، اچھی چیز ہے اس کو محفوظ کر لینا چاہیے، میں کھا لوں گا گندگی بن جائے گی، گندگی بناؤں گا نا اس کو، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اللہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے، یطعمون الطعام علی حبہ،
مسکینن و یتیمن و اسیرا، فرمایا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے انہیں خود فاقہ ہو، کسی کی فکر کر، کسی کو دے دیں گے تو وہ محفوظ ہو جائے گا. کس کی حب میں؟ اللہ کے حب میں. کیوں؟ یہ اللہ کو دے رہا ہوں. جو محبوب ہوتا ہے کوشش کرتا ہے، اب اللہ نہیں کھاتا، اللہ کہتا فلاں کو کھلا دو، میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے کھلا دیا، ٹھیک ہے ہم اس کو کھلا دیتے. وہ ایک بچہ تھا، اس کے والد صاحب جب جاتے، چھوٹا سا تھا تو دبئی سے گئے ہوئے تھے، تو جو دبئی سے والد جاتے ہیں اب تو جلدی چلے جاتے، پہلے ذرا کافی دیر جیسے جایا کرتے تھے. تو بچہ جو تھا وہ والد صاحب سے بہت پیار کرتا تھا، پکڑے رہتا پھر دبئی نہ چلے جائے. تو جب نماز پڑھنے جاتے تو وہ کہتا جی میں بھی جانا. وہ چھوٹا تھا، نہیں لے کے جانا بھی. تو وہ کہتا نہیں میں نے جانا. کہ اچھا تم ایسا کرو کہ یہ جو میرا تکیہ ہے نا، تم اس کو میرے آنے تک پیار دیتے رہو، تو میں جب واپس آؤں گا نا تو میں ساتھ لگاؤں گا تو ساری مجھے لگ جائیں گی پپیاں. اب وہ بچہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اسی کام میں، جب تک اس کا والد عشاء پڑھ کے آتے جناب علی، اور وہ لگا رہتا، اور جب وہ آتے تو اٹھا کے ساتھ لگاتے، بچہ خوش ہو جاتا کہ بھائی ساری پپیاں ابو کو لگ گئی. اللہ پاک یہ کہتا ہے تم مریض کی زیارت کرتے ہو تو میری زیارت کرتے. میں بیمار ہوا تھا میرے بندے، تو میری زیارت کو نہیں آیا. اللہ تو بیمار ہوتا، تجھے پتہ نہیں تھا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی زیارت کو آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو فلاں فقیر کو کھلاتا تو آج وہ کھانا تو میرے پاس پاتا. یہ ہے اصل فکر، اصل سوچ. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، اب اللہ پاک اپنی قدرتیں ان کو دکھا رہا ہے کہ مسئلہ تو یہ نا کہ تمہیں میری قدرت پر شک ہو گیا ہے، اس کا علاج کرتے ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے، اگلے انشاءاللہ درس میں اس کو تفصیل سے دیکھیں.